السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے صحیح طریقے سے بات کہنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائیں جس سے ہم سب کو فائدہ ہو، آمین یا کریم۔ اللہ کریم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، مثلاً چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت تک کے بڑے بڑے واقعات کی اطلاع دینا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشموں کا نکلنا، درختوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا، جانوروں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا، بہائم کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ کرنا اور بہت سے معجزات۔ لیکن اللہ کریم نے ان تمام معجزات کا ذکر قرآن کریم میں نہیں فرمایا، بلکہ صرف چند ایک معجزات قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل یعنی سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور اللہ کریم کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دوسرے معجزات اس نمبر پر نہ آئیں، خواہ وہ اپنی جگہ کتنے ہی عظیم الشان ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی معجزات تو اللہ تعالیٰ کے افعال تھے، افعال الہیہ تھے، اور قرآن کریم کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، اور جو نسبت کلام کو متکلم کے ساتھ حاصل ہوتی ہے وہ افعال کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں تمام انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد بندوں سے اپنا تعارف کروانا ہے۔ تمام انبیاء کرام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک باقی رہنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے اپنا کلام نازل کر دیا، جس سے بڑھ کر دنیا میں اللہ کریم کے تعارف کی کوئی اور صورت ممکن نہیں۔ اگر کوئی صورت ہے تو وہ دیدار الہی کی ہے، اور وہ اس دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکا، صرف ایک ہستی کو نصیب ہوا، اور یہ وہی مبارک ہستی ہیں جن پر یہ کلام نازل ہوا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہٰذا یہی قرآن کریم کا معجزہ ہر معجزہ سے مستغنی کر دینے والا ہے، اور اللہ کریم نے محض اپنے کرم سے ہمیں اس معجزہ سے نواز دیا ہے، لیکن ہم اس سے حد درجہ غافل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل ہوا، اس وجہ سے ان کو کلیم اللہ کہا گیا ہے، لیکن اللہ کریم نے اپنا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں ڈالا تھا، لیکن اللہ کریم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو رتبہ نصیب فرمانا تھا اور ان کی امت کو جو رتبہ نصیب فرمانا تھا، تو اللہ کریم نے اپنے کلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف کانوں میں نہیں ڈالا، بلکہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دیا، جس نبی کے رتبے کو بتانے کے لیے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ کریم نے اپنا کلام اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دیا،
جس طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کلام کو اپنے منہ سے پڑھ پڑھ کر سنانے لگے۔ اس لیے اللہ کی معرفت میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں پر فوقیت لے گئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کے بہترین امت ہونے کا بنیادی سبب اللہ پر ایمان ہے، جو بنیادی لحاظ سے قرآن پاک کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ لیکن ہم اپنی صورتحال دیکھیں تو کیا ہم اللہ کریم کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت کی قدر کرتے ہیں؟ کیا قرآن کریم کی اہمیت ہمارے دلوں میں اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے؟ ہمارا تو حال آج یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ صدیوں تک جن مسلمانوں کی حکمرانی دنیا پر رہی، جن مسلمانوں نے دنیا کو عدل اور انصاف کا سبق سکھلایا، ہر میدان میں ترقی کے جھنڈے گاڑے، آج قرآن کریم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ان مسلمانوں کی حالت ایسی خراب ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور پست قوم ہیں، اور کافروں کی جرت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ہر تھوڑے عرصے بعد اپنے منہ کی کالک میں مزید اضافہ کرتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ذمہ دار بھی ہم مسلمان خود ہیں۔ ہم مسلمان کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے کہ ہم نے دنیا سے اللہ کا تعارف کروانا چھوڑ دیا؟ مسلمانوں، تم کیوں اس قدر پستی میں چلے گئے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی دنیا کے سامنے پیش نہ کر سکے؟ ہم نے اپنے قرآن کو چھوڑا، اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑا۔ اس وجہ سے آج ہم ایسی ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سب سے کامیاب انسان اور سب سے کامیاب حکمران تھے، اور اس بات کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ صاحب قرآن تھے، قرآن کریم کا چلتا پھرتا عملی نمونہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سراپا قرآن تھے، اور ہمارے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ لیکن آج ہم اس قرآن سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہمارا قرآن کریم ہمیں کہہ رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو جب تک ہم اس بہترین نمونہ کی پیروی نہیں کریں گے تو ہم بربادیوں کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ ہم مسلمانوں نے قرآن و سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے برکت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی ہے، اور ہم پر اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ کا غضب نازل ہو تو وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ سیدھی راہ پر کیوں نہیں چلتے، گر گر کر بھی نہیں سنبھلتے، اسی لیے تو اپنے سر سے اندیکھے طوفان بھی نہیں ٹلتے۔ ہم کیوں اس انتظار میں ہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہمارے پاس آئے اور ہمارے حالات بدل جائیں؟ جب ہمارے پاس ہماری کتاب قرآن کریم موجود ہے تو ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اپنے ضمیر، اپنے کردار کو درست کر لیں، تو اس سرزمین پر برسنے والی برکتیں اور نعمتیں عوام کو واپس مل جائیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا عروج اور زوال قرآن کریم سے جڑا ہے۔ اس طرح ہمارا قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس الحمدللہ ہمارا پاکستان بھی موجود ہے، اور ہمیں کسی نئے پاکستان کی ضرورت نہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے، جس طرح ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن کریم سے فائدہ اٹھایا اور ایسی شان سے کامیاب ہوئے کہ اللہ کریم نے ان کے لیے قرآن کریم میں فرما دیا، رضی اللہ
اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو اسی طرح اللہ کریم ہم سے فرماتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان جیسے بن کر آ جاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر کامیاب ہونا ہے تو ان جیسا ایمان لے آؤ۔ اور ہماری کامیابی کا معیار صحابہ کرام کو بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے گروہ کے متعلق فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی نجات یافتہ وہی لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، باقی سب گمراہ ہوں گے۔ قرآن کریم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے، لیکن ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اور پاکستان کی نعمت ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر لی ہے، قربانیاں دے دے کر لی ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے لی ہے کہ اللہ ہمیں پاکستان کی نعمت دے تاکہ ہم تیرے دین کا بول بالا کر سکیں، اللہ ہمیں انگریزوں اور ہندوؤں کے دور غلامی سے نجات دے تاکہ تیرے نبی کا دیا ہوا نظام قائم ہو۔ اللہ کریم نے تو وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں پاکستان کی نعمت سے نواز دیا، لیکن ہم اپنے اس وعدے سے پھر گئے۔ دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی سزا دنیا میں یہ ملتی ہے کہ اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس میں یہ 3 نشانیاں ہوں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن وہ منافق ہے۔ اب یہ تینوں علامتیں ہمارے پاکستان میں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں جو جتنا بھی بڑا عہدیدار ہے، جتنا بھی اونچا ہے، وہ اتنا ہی جھوٹ بولتا ہے، اتنا ہی وعدہ خلاف ہے، اور اتنا ہی بڑا خائن ہے، اتنی ہی زیادہ کرپشن کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ادنا یعنی چھوٹا عذاب ہے، اور ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے۔ چھوٹا عذاب جھنجھوڑنے، بیدار کرنے کے لیے آتا ہے کہ شاید یہ جاگ جائیں، اور دنیا میں بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، جیسا کہ قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کو مٹا دیا گیا۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے بھی اب بھی اپنی حالت نہ بدلی، پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم نہیں کیا، تو اللہ نہ کرے پاکستان کا وجود بھی قائم نہیں رہے گا۔ اور آج ہم تیزی سے اس حالت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، موسیقی، گانا بجانا، ڈانس کرنا سب شریعت میں حرام ہے۔ سورہ لقمان میں آتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ صحابہ کرام اور جمہور مفسرین نے لغو باتوں کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان اور ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور بھلائی سے غافل کر دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کر دے۔ آج ہمارے گھروں میں گانا بجانا، گانا سننا اس قدر عام ہو گیا ہے۔ ہمیں موسیقی کی دھنوں پر رقص کرتا نیا پاکستان نہیں چاہیے۔ ہمیں جشن آزادی پر میوزک پر ڈانس کرتے ہوئے مرد اور خواتین نہیں چاہیے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کی عادت تھی کہ وہ قرآن کریم سننے کے بجائے گانے گاتے تھے۔ اللہ کریم ہماری اس سے حفاظت فرمائیں۔ اور اب ہم کہتے ہیں کہ ہم خواتین ہیں تو ہم کیا کر سکتی ہیں؟ تو ہم خواتین ہیں تو ہماری ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے اس کی بنیادوں سے کام شروع کیا جاتا ہے، تو خود ہم اپنے آپ سے اس کام کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے اپنا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کریں، پھر اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس چیز پر لائیں، اور یقین جانیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا
دیا ہے تو وہ اسی لیے دیا ہے کہ یہ نسلیں سنوار سکتی ہے، اور انشاءاللہ جب ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم نے قرآن کریم سے جوڑنا ہے اور سب کو ہم نے قرآن کریم سے جڑنا ہے اور سب کو قرآن کریم سے جوڑنا ہے تو اللہ کریم ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے۔ نشاط روح بن کر عشق کا پیغام آتا ہے، مگر دل جن کے زندہ ہیں انہی کے نام آتا ہے۔ طلب جس کی ہے، جس کا رستہ ہے، جس کی منزل ہے، وہ بحر دستگیری ہر قدم ہر گام آتا ہے۔ تو اپنے اندر قرآن کریم سے جڑنے کی سچی طلب پیدا کریں تو انشاءاللہ باقی سارے کام ہمارے لیے آسان ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر سعادت کی زندگی چاہتا ہے تو 3 کام کر لے۔ اللہ کریم کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس پر توبہ کر لے۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ کریم آپ نے ہمیں قرآن کریم اور پاکستان جیسی نعمتوں سے نواز دیا، اب ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور نعمت کا شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ کریم کے حکم کے مطابق اعمال میں استعمال کریں۔ اللہ کریم نے ہمیں قرآن کریم کی نعمت دی ہے تو اس کا حق ادا کریں۔ اللہ کریم نے ہمیں پاکستان کی نعمت دی ہے اور جس مقصد کے لیے دی ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نیا پاکستان بنانے کے قابل نہیں ہیں، نہ تو ہم اس قدر مضبوط ہیں اور نہ ہمارے کردار اس قابل ہیں کہ جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دیں ہم وہ دے سکیں، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا مفکر پاکستان ہے جو مغرب کے اداروں سے تعلیم حاصل کر کے آئے اور قرآن کریم کے عشق میں ڈوب جائے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا بانی پاکستان ہے جو مغرب کے اداروں سے پڑھ کر آئے اور کہے کہ ہمیں تو پاکستان کا دستور بنانے کی بھی ضرورت نہیں، ہمارا دستور بنا بنایا قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے۔ تو اللہ کریم نے ہمیں قرآن کریم اور پاکستان جیسی عظیم الشان نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے اور اتنی دی ہے کہ میرے تصور سے بھی زیادہ ہے، اب آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ مجھے مزید نہ دیں، مجھے اتنی نعمتیں کافی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کی بات اللہ تعالیٰ کو پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شکر ادا کرنا بند کر دے تو ہم نعمت دینا بھی بند کر دیں گے، وہ شکر بند نہیں کرتا تو ہم نعمت دینا کیوں بند کریں۔ اور اصل شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کریم کی رضا اور اطاعت میں کھپا دے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے کرم سے توفیق نصیب فرمائیں کہ ہم اللہ کریم کی دی ہوئی ہر نعمت کا ہر پل شکر ادا کر سکیں۔ آمین ثم آمین یا کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔